وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یقول اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وقد قال فی موضع آخر اسلم علی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت امام نسائی علیہ رحمت و رضوان کی مایہ ناز عظیم کتاب خصائص علی سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و مرتبے پر آپ کی فضیلت میں جو احادیث مبارکہ وارد ہوئیں جس کو آپ نے جمع فرمایا ہے اس سے یہاں پر گفتگو ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ کو آپ نے روایت فرمایا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنہوں نے نماز ادا فرمائی اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی وہ حضرت علی ہیں. اور ایک دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایک اسی حدیث کے تحت جو ہے اور دیگر احادیث مبارکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضل و مرتبے پر اور آپ کی فضیلت میں جو حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے تمہیں سب سے بہترین شخص کے نکاح میں دیا ہے. علم میں بھی سب سے بہتر ہے، فضل میں بھی سب سے بہتر ہے، حلم میں بھی سب سے بہتر ہے اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کے نکاح میں نے تمہیں دیا. اس کو دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے بہترین اپنی محبت اور ان کے فضل و مرتبے پر فضیلت پر بہت ساری حدیثوں کو بیان فرمایا ہے. حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، حضرت قتادہ، حضرت ابو اسحاق وغیرہ اکابرین امت کا ایک بڑا طبقہ اس پر ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی. اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ کو یہاں پر ذکر فرمائے
فرماتے ہیں حضرت عن یحییٰ ابن عفیف عن عفیف قال جئت فی الجاہلیہ الى مکہ فنزلت علی العباس ابن عبد المطلب فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقال عن يمينه فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع شاب وركع الغلام والمرأة فرجع الشاب وفرجع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجدا فسجد معه فقلت يا عباس امر عظیم۔ حضرت عفیف فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں مکۃ المکرمہ پہنچا۔ مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے حضرت عباس ابن عبد المطلب ان سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے، میں ان کے گھر اترا، ان کے یہاں مہمان ٹھہرا، اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا صحن کعبہ میں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، سورج بلند ہو چکا ہے، اور ایک نظر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ نوجوان، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پیچھے آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کے پیچھے خاتون آ کر کے نماز میں اسی طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے والے جو نوجوان تھے جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا، وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کے جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی رکوع کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پیچھے جو خاتون تھیں وہ بھی رکوع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ سجدہ کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے بچے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے جو خاتون تھیں وہ بھی سجدہ کرتی ہیں۔ یہ عظیم معاملے کو، امر عظیم کو جب انہوں نے ملاحظہ کیا، دیکھا، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عباس، یہ معاملہ تھوڑا سا اچنبھے والا ہے، آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، عظیم معاملہ میری نگاہوں سے گزر رہا ہے، کیا تم؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ فقال تدری من ھذا الشاب فقلت لا، فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نوجوان کون ہے؟ حضرت عباس نے پوچھا ان سے، بولے نہیں، یہ امر عظیم میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، مگر یہ کون ہے میں نہیں پہچان پا رہا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، یہ میرے بھائی کے شہزادے ہیں، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور تم جانتے ان کے پیچھے جو چھوٹا بچہ، کم عمر بچہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ سنو، یہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں، یہ میرے بھائی کے لڑکے حضرت علی ہیں، اور تم جانتے ہو ان کے پیچھے جو خاتون ہے وہ کون ہے؟ وہ فرماتے نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کا رب زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اور ان کے رب نے انہیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اور سنو، پورے روئے زمین پر ان تین لوگوں کے علاوہ اس دین پر اب کوئی قائم نہیں ہے، یعنی اس وقت پر دین پر جب قائم تھے تو ان تین کے علاوہ کوئی دین پر قائم نہیں ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول فرمائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے عمر والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ اس میں بھی علماء اکرام کا، محدثین کا اختلاف ہے۔ محدثین کا ایک جمع غفیر اس طرف ہے کہ سب سے پہلے مرد حضرات میں سب سے پہلے، خواہ بڑے ہوں یا بچے ہوں، سب سے پہلے اسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ یہ ان کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ ان خصوصی فضیلتوں کو بنیاد بنا کر کے
کوئی غلط سمجھنے والا غلط سمجھتا ہے تو اہل حق اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے جو درجات شرع میں متعین ہیں وہ درجات اپنی جگہ پر مسلم میں سے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کچھ وہ ہوتی ہیں جو اختصاص بخصائص کے ساتھ ہونا، خاص کر دیا جانا، بعض خاص چیزیں خاص حضرات سے جڑی ہوتی ہیں کہ ان کے غیر میں وہ چیز نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے چند خصوصیتوں میں سے ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں، اور آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمانے والے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر سے روایت ہے، وعن عباد سے روایت ہے، عن عباد ابن عبداللہ قال علی انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقول ذلك بعد الا کاذب صلیت قبل الناس 7 سنین۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیز القدر صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگو سنو، میں اللہ کے رسول کے بھائی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، استغفر اللہ، بات ذہن سے نکل گئی، یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں، اور پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں صدیق اکبر ہوں، لا یقول ذَلِكَ بعدی، میرے بعد اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ جو صدیق اکبر ہونے کا اپنے آپ کے لیے جو دعویٰ کرے گا وہ دعوے دار جھوٹا ہوگا۔ اس کو جو ہے صحائح ستہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کو، اور جگہوں پر بھی حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو خصائص علی میں بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جبکہ لوگوں میں سے کوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ 7 سال تک کہ ایسا عرصہ گزرا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تنہا نماز پڑھنے والا ہوں۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بہترین مقام عطا فرمایا۔ اس مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بھی فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد خلفائے راشدین کا درجہ سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا درجہ بہت ہی اونچا ہے۔ انہی خلفائے راشدین میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جن کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں اللہ نے، آپ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ عظیم امر ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیتوں سے سرفراز فرماتا ہے، نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، عظمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، کہ بڑی عظمت والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والوں کو عظمت عطا فرماتا ہے، فضل والوں ہی کو فضل عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امام احمد نے مناقب میں روایت فرمایا، امام حاکم نے مستدرک میں، اور اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ نے، اور پھر دیگر امام حافظ ابن نعیم نے اور بھی دیگر محدثین نے روایت فرمایا اس حدیث مبارکہ کو، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف امام ابی نعیم اور امام ابی نعیم ابن ابی لیلہ سے روایت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق 3 ہیں، صدیق 3 ہیں، ایک حبیب نجار جو حواریین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، پھر ایک آل فرعون میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے،
اور پھر میں یعنی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کو سوائق محرقہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ خصائص علی میں تو یہ حدیث ہے ہی، اس کے علاوہ بھی مستند جگہوں پر اہل سنت کے مستند و معتبر جگہوں پر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق کا خطاب عطا فرمایا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں کہ میرے بعد کوئی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹے دعوے دار ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ بعض خصوصیات سے متصف فرماتا ہے۔ کچھ وہ خصوصیتیں ہوتی ہیں جو ایک کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کچھ وہ خصوصیتیں ہوتی ہیں جو چند مخصوص لوگوں کو مخصوص ہوتی ہیں، جو انہی کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا، اور ساری امت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیق کہتی ہے، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تصدیق فرمائی۔ یقیناً تمام صحابہ کرام معنوی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب کے سب تصدیق کرنے والے، سچ کو سچ بتانے والے، اس کو ماننے والے ہیں، مگر کسی کو کچھ خاص لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہو جاتا ہے، کسی کو خاص کوئی انعام عطا ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے خاص رہ جاتا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ میں بھی وہ چیزیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کے مقام و مرتبے پر فرق لانے والی بات، کسی کو کم کسی کو زیادہ کرنے والی بات نہیں ذہنوں میں لانا چاہیے۔ ہر ایک کا جو درجہ عند الشرع متعین ہے، صحابہ اکرام میں سے جو فضل والے، فضیلت والے، افضلیت والے جو مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلمات میں سے رہتے ہیں، مگر کچھ وہ خصوصیتیں بھی ہیں جن کو ہم ان افضلیت والے مسئلوں پر پردہ پڑ جائے یا ان مسئلوں کے اندر چھیڑ چھاڑ ہو جائے، لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں، یہ سوچ کر کہ اگر ہم اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ چند خصوصیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو مخصوص فرمایا ہے۔ انہی خصوصیتوں میں سے جس سے خاص کیا گیا ہے، یا ایسی ہی خصوصیتیں ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ہے، وحید الزمان صاحب ایک غیر مقلدین کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے لغات الحدیث اپنی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک چیز کو لا کر کے انہوں نے بیان فرمایا، ایک حدیث ذکر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فاطمۃ صدیقۃ لم یکن یغسلها الا صدیق، فرماتے ہیں میری فاطمہ صدیقہ ہے، میری فاطمہ صدیقہ ہے، اور صدیقہ کا غسل ایک صدیق ہی دے سکتا ہے، دوسرا اس کا غسل نہیں دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کا جب وصال ہوا تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، اور رات کے اندھیرے میں ہی آپ کے نماز جنازہ کے ساتھ آپ کی تدفین فرما دی گئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مرتبہ حضرت خاتون جنت کو بھی عطا ہوا ہے، حضرت مولا علی کو بھی عطا ہوا ہے، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حصے میں جو نعمت، جس کے حصے میں جو خصوصیت عطا فرمانا چاہا عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تو صحابہ اور اہل بیت سب کے سب ادب اور احترام کے لائق ہی ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن کو جو خصوصیتیں دی گئی ہیں ان خصوصیتوں کو ماننا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ کسی کے لیے کسی کی خصوصیت کا انکار کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جس کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جس کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان کو ان خصوصیتوں کے ساتھ جاننا ماننا، اور ان خصوصیتوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا ہے پروردگار اسے قبول فرمائے، اور ہم تمام کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اہل بیت و صحابہ کی محبت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت برحمتک یا ارحم الراحمین۔